السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے عظیم دینی جذبے کے ساتھ میں اپنے ایمان والے بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آج کل جو آن لائن آرڈر چل رہے ہیں، جیسے ڈیلیوری کمپنیز کے جو آرڈرز آتے ہیں، ہم وہ آرڈر بک کر لیتے ہیں، آرڈر کو منگا لیتے ہیں، لیکن اس کو لانے والا جو انسان ہوتا ہے، جو ساتھ میں جو کمپنی کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، اس کی جو پیکنگ میں چارجز جو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جس میں سارے چارجز جانے کے بعد میں، اور ایک مسلم بچہ بڑی آس سے ایسی کمپنی میں جاب پر جاتا ہے کہ میں 12-15 ہزار 20 ہزار روپے کما کے اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اور اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا، اپنے بیمار رشتہ دار کا جو بھی گھر میں بیمار ہو، اس کے لیے دوائی کا انتظام کروں گا۔ بڑے مزے سے ہم لوگ آرڈر تو لگا دیتے ہیں، اور جب لینے کی بات آتی ہے آرڈر کی، تو آرڈر لینے کے لیے نہ پہنچتے ہیں نہ فون اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک رونا ہے قوم کا، کہ جو ہے قوم کا یہ کیسا حال ہو گیا کہ کسی انسان کو اس طرح آس پہ لگایا جائے۔ جیسے آپ ایک کام کریں کہ بھئی کھانا پکائیں، ایک انسان کو روکے کہ رک جا، میں تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، اور کھانا جب پوری طریقے سے پک جائے تو اس کے سامنے دستر بچھائیں، سامنے جو ہے پانی لا کے رکھیں، اور جو ہے سامنے اس کے کھانا لا کے رکھیں، اور ایک دم سے جو ہے اس کے ہاتھ میں سے وہ کھانا، جب وہ کھانے کے لیے لقمہ اٹھا رہا بسم اللہ پڑھ کے، تو آپ اس کے ہاتھ میں سے چھین لیں اور اس کو وہاں سے جو ہے ذلیل کر کے بھگا دیں۔ کیسا لگے گا کوئی اگر اس طریقے سے کرے تو بھائی ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے تو آرڈر کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آرڈر کی ضرورت ہے تو ذمہ داری سے لینے کے لیے پہنچتے کیوں نہیں؟ اب یہ سوچو، ہمارے وطن کے غیر مسلم بھائیوں کے پاس اس بارے میں کیا پیغام جائیں گا۔ ابھی میرا ایک دوست نے نئی جاب جوائن کیا ڈیلیوری سروس کی، اور اپنا ایریا لیا، تو وہ کہنے لگا ابھی صبح سے لے کے شام تک تقریباً اس نے 60 یا 70 کے قریب پارسل لے کر آیا تھا۔ اس نے بولا میں نے صبح سے لے کے شام تک صرف 8 پارسل دیا ہے، اور آج مجھے پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں نکلا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہ اللہ کے جو عذاب آ رہے ہیں ہم پر، جو اللہ کی مخلوق ظلم کرنے لگی ہے مسلمانوں پر، ایسے ہی ظلم ہو گئے ہیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سزائیں دے رہا ہے؟ کیا ہمارا کوئی دوش نہیں ہے؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں کہ ہم کسی انسان کو اس آس پہ بلا رہے ہیں؟ کمپنی والے نے کمپنی میں جاب کے اوپر جس کو رکھا ہے، اس کی سیلری کٹ رہی ہے، آپ کی پیکنگ کے اندر جو سامان جو پیک ہو رہا ہے اس کی پیکنگ ہو رہی ہے، اس کا بل بن رہا ہے، تقریباً اس سامان کے اس کی اپنی جگہ سے نکل کر آپ تک پہنچنے کے لیے 30 سے 35 لوگوں کی روزی ڈیپینڈ ہے، اور اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے ان کی روزی کا۔ اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو نہیں کرتے تو نہیں، آرڈر کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا ان کی روزی کا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو آرڈر دے رہے ہیں، اور وہ کمپنی والا پورا اس کا بل بنا کے سب کچھ ریڈی کر آپ کے گھر تک بھیج رہا ہے، اور آپ ایک بچے کی جاب جو اس میں 15 سے 20 ہزار روپے کما رہا ہے، آخری میں وہ دن بھر گھوم کے اپنا پیٹرول ضائع کر رہا ہے۔ اگر اس کا نقصان ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک، اگر وہ اتنے پارسل کمپلیٹ نہیں کرتا کہ اس کو جو ہے 200-400 روپے دن کے بچ جائے، آج جو ہے 400 روپے 500 روپے تو مزدور کی کمائی ہے دن کی۔ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے اپنا مال آرڈر کر کے۔ بھائی اپنی ذمہ داری کو سمجھو، جس طریقے سے پیسے ہیں ہمارے پاس تو ہمارا اختیار ہے، ایسے ہی اس اختیار کے ساتھ ساتھ کسٹمر ہونے کی ذمہ داری کو سمجھو۔ آپ کسی کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے ہی دل کی تکلیف کے ساتھ میرا دوست جو ہے، آج اس نے جاب جوائن کیا تھا، اور آج اس کو یہ حال ہوا کہ اس کے 8 پارسل ہوئے، جس میں اس کا پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں نکلا، بلکہ جیب سے پیٹرول چلا گیا لمبے چکر مارنے کی وجہ سے، اور کنٹینیو فون مارنے کی وجہ سے صبح شام کا پیسہ بھی گیا اور مال بھی گیا۔ اس نے کہا آج کے بعد میں یہ ایریا میں نہیں ہوں گا۔ تو کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ایک عمل سے لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کے ایمان لے کر آتے تھے، آج ہم ان کی امت ہے، ان کے نام لیوا ہے، اور ہم اپنے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں اپنے اطراف میں کہ کوئی ہمارے ایریا کے اندر ہماری سروس کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔